کہ تم کہتے ہو ابو بکر جان نثار تھے نبی پاک علیہ السلام کے، تو ابو بکر نے ہجرت کی رات نبی پاک علیہ السلام کو اپنی اونٹنی بیچی کیوں تھی؟ اب دنیا کائنات میں یہ واحد صحابی ہے جس نے کلمہ تابی کے ہاتھ پہ پڑھا۔ السلام فرمانے لگے میرے ساتھ ہجرت کی اجازت ابو بکر تجھے ملی ہے۔ فرمانے لگے علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام دے دیا کہ جس نے نبی علیہ السلام کے در پہ آنا ہے اسے پہلے ابو بکر کی بارگاہ میں حاضری دے کے آنا پڑے گا۔ اسلام کے اندر دو ہجرتیں ہوئی ہیں، پہلی ہجرت حبشہ کی جانب ہوئی، دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی جانب ہوئی۔ پہلی ہجرت جو حبشہ کی جانب ہوئی اس میں بھی دو گروہ تھے، یعنی دو بار ہجرت حبشہ کی جانب بھی ہوئی۔ پہلی بار حبشہ کی جانب جب ہجرت ہوئی تو اس کے اندر 12 صحابہ اور 5 صحابیہ عورتیں تھیں۔ دوبارہ جب حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی تو اس کے اندر 83 صحابہ کرام تھے اور 18 صحابیات تھیں جو حبشہ کی جانب ہجرت کر کے گئیں۔ جب یہ دو گروہ حبشہ کی جانب صحابہ کرام کی ہجرت کر کے گئے، مکہ کے جو سردار تھے کہ ان کو تن بدن میں آگ لگ گئی کہ یہ کیوں مسلمان یہاں سے چھوڑ کے کسی اور علاقے میں جا کر پناہ لے رہے ہیں۔ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے ایک قافلہ تیار کیا، ایک گروہ تیار کیا، اس گروہ کا سردار عمر بن عاص کو بنایا۔ عمر بن عاص نے ابھی کلمہ نہ پڑھا تھا تو حضرت عمر بن عاص اس قافلے کے سالار بن کر نجاشی بادشاہ کے پاس گئے جو حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اسے جا کر کہنے لگے ہمارے مسلمان غلام ہیں اور یہ بگوڑے غلام ہیں، لہذا ہمارے غلام واپس کر دیے جائیں۔ یہ مکہ سے جو قافلہ گیا انہوں نے شاہ حبشہ کو بڑی دولت اور بڑا مال دیا تاکہ یہ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن جو نجاشی بادشاہ تھا وہ بڑا دنا تھا۔ اس نے جب مکہ سے آنے والے قافلوں کی بات سنی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں ہمارے غلام ہیں اور یہ بگوڑے غلام ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ اتنی بات جس وقت نجاشی نے سنی، نجاشی بادشاہ کہنے لگا ایسے میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، پہلے میں مسلمانوں کی بات بھی سنوں گا پھر میں کوئی حتمی فیصلہ کروں گا۔ یہ دانا لوگوں کا کام ہے، آج ہمارے ہاں کو آ کے ہمارے کان میں کوئی بات کہہ دے کہ فلانے کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، ہم فوراً یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ تحقیق کرتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں، نہ جا کر تصدیق کرتے ہیں، کوئی آ کر بتائے تو ہم اس پہ یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا قاضی مقرر کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی کسی گروہ کے حق میں کبھی فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے گروہ کی بات سن نہ لینا۔ فرمایا دونوں کی بات سنے گا تو تجھے پتہ چلے گا حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے، وگرنہ زبان تیز چلا کے سچا بننا تو ہر ایک کو آتا ہے، جب تک فریق ثانی کی بندہ بات نہ سنے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جب بھی کسی کے بارے میں کوئی بات کا علم ہو تو بغیر تصدیق کیے کبھی بھی یقین نہ کریں، بلکہ اس سے پوچھیں، تصدیق کریں، تصدیق کرنے کے بعد کو اپنی رائے قائم کریں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابہ جو حبشہ میں گئے تو حبشہ میں مکہ میں گروہ آیا تو کہنے لگا نجاشی بادشاہ کو یہ ہمارے غلام ہیں واپس کر دیے جائیں۔ نجاشی بادشاہ نے جس وقت یہ سنا، نجاشی بادشاہ کہنے لگا میں یوں تصدیق نہیں کروں گا، میں مسلمانوں سے پوچھوں گا، مسلمان جو رائے قائم کرے گے پھر میں دیکھوں گا میں نے واپس کرنے ہیں کہ نہیں کرنے۔ اگلے دن نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنے پاس طلب کر لیا، سب صحابہ کرام نے اپنا متفق قائد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ حضرت جعفر طیار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ان کو کہا کہ تم نے ہماری نمائندگی کرنی ہے۔ حضرت جعفر طیار نجاشی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے فرمانے لگے نجاشی بادشاہ سنو، ہم بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ہمیں نہ ماں کی قدر کا پتہ تھا، نہ بیٹی کی قدر کا پتہ تھا، نہ باپ کی قدر کا پتہ تھا، ہم تو یوں ہی زندگی گزارتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آئے،
انہوں نے ہمیں بتایا زندگی گزارتے کیسے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا بچیوں کو دفن نہیں کرتے، ان کی تربیت کر کے ان کی زندگی گزارنے کے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ اس نبی نے ہمارے جینے کا ہمیں سلیقہ بتایا، اور آج یہ قریش مکہ ہمارے مخالف ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص آگے بڑھ کے کہنے لگے نجاشی بادشاہ کو، نجاشی تو عیسائی ہے، یہ مسلمان تیرے نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی صحیح نظریہ نہیں رکھتے۔ تو نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر طیار سے پوچھا، بتاؤ میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ تو قرآن نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریہ قائم کیا، حضرت جعفر طیار نے وہ پڑھ کے بتایا۔ نجاشی بادشاہ رونے لگا، زمین سے تنکا اٹھا کے کہنے لگا، جو تم نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی ہے نہ تنکے سے زیادہ ہے نہ تنکے سے کم ہے، ہو بہو وہی ہے، ہم بھی وہی مانتے ہیں۔ نجاشی بادشاہ پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا میں مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ جو عمر بن عاص مسلمانوں کو لینے آئے تھے، یہ نجاشی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب دنیا کائنات میں یہ واحد صحابی ہے جس نے کلمہ تابی کے ہاتھ پہ پڑھا ہے۔ نجاشی بادشاہ کلمہ پڑھ لیا لیکن صحابی نہیں بنا، تابی قرار پایا۔ حضرت عمر بن عاص جو ہیں یہ صحابی ہیں، یہ واحد صحابی ہے جس نے کلمہ ایک تابی کے ہاتھ پہ پڑھا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے پاس کلمہ پڑھ لیا تو اسلام کی آغوش میں آ گیا۔ یہ نجاشی بادشاہ وہ ہے جس کا نبی پاک علیہ السلام نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا۔ دو بندوں کا صرف نبی پاک علیہ السلام نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا، وگرنہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ ان دو بندوں کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ ایک نجاشی بادشاہ کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا، اور ایک حضرت معاویہ بن معاویہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا۔ اس کے علاوہ جو غزوہ موطا میں 8 ہجری کو کچھ صحابہ شہید ہوئے، امام ابن حمام نے فتح القدیر میں لکھا کہ ان کا بھی نبی علیہ السلام نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا۔ ان کے علاوہ کسی ایک کا بھی نبی پاک علیہ السلام نے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ ہم کہتے ہیں اگر غائبانہ نماز جنازہ جائز ہوتا تو صدیق اکبر اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں اپنی خلافت میں پڑھتے، حضرت عمر کسی شہید کا پڑھاتے، حضرت عثمان پڑھاتے، مولا علی پڑھاتے، کسی صحابی نے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو آج یہ غائبانہ نماز جنازے پڑھنے والے کہاں سے آ گئے؟ اس لیے غائبانہ نماز جنازہ جو دو بندوں کا پڑھا یہ نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نجاشی بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا، نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب نجاشی انتقال کر گیا اس کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آتی تھی۔ جو اللہ رسول سے یاری لگا کے جائے پھر وہ مرتا تو نہیں، وہ مر کے بھی زندہ رہتا ہے۔ قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی جانب کی۔ جب صحابہ ہجرت کر رہے تھے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی ہجرت کر کے چلا جاؤں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تم ٹھہرو، ہو سکتا ہے اللہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دیں، اس لیے تم انتظار کرو۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں 2 اونٹنیاں خرید کر انہیں کیکر کے پتے کھلا کے جوان کرنے لگا، اس انتظار میں کب اللہ کے رسول علیہ السلام آئیں گے اور میں ان کی بارگاہ میں یہ اونٹنی بطور تحفہ پیش کروں گا تاکہ وہ اس اونٹنی پہ بیٹھ کے ہجرت کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر بس انتظار میں وقت گزار رہے تھے۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام دن کے وقت ہمارے گھر میں تشریف لائے، رات تک ہمارے پاس رہے۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ صدیق اکبر عرض کہتے ہیں سونے آپ کے ساتھ کون ہجرت کرے گا؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے میرے ساتھ ہجرت کی اجازت ابو بکر تجھے ملی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے والد نے جب یہ لفظ سنے تو ابا جی خوشی سے رونے لگے، جناب صدیق اکبر کے آنسو نکل آئے کہ یہ اعزاز مجھے ملا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا اور ساتھ ہجرت کرنے کا۔ لیکن یہاں یہ بات سب سے پہلے سمجھیں آخر مدینہ کی جانب ہی ہجرت کیوں ہوئی، کسی اور علاقہ کی جانب ہجرت کیوں نہیں ہوئی؟ وجہ یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا
مدینہ شریف کے اندر بنو خزرج قبیلے کے جو لوگ تھے وہ اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اگلے سال ان کے ساتھ حضرت عمیر کو بھیجا تاکہ انہیں قرآن کی تعلیم دے۔ تیسرے سال کو 500 کے قریب لوگ مدینہ شریف میں مسلمان ہو چکے تھے، تو اس لیے مدینہ شریف میں جانا ہی زیادہ مناسب تھا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے شہر مدینہ کا انتخاب اس لیے کیا، اگر نبی پاک علیہ السلام مکہ میں ہی رہتے تو آنے والے لوگ کہتے کہ مکہ کو شان نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے نہیں ملی، بلکہ مکہ کو شان اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی وجہ سے ملی۔ آنے والے لوگ کہتے مکہ کو شان حجر اسود کی وجہ سے ملی، مکہ کو شان آب زمزم کی وجہ سے ملی۔ نبی علیہ السلام کو حکم ملا ہجرت کر جائیں تاکہ آنے والے کو پتہ چلے مدینہ جو عظیم بنا ہے وہ آپ کے قدموں سے عظیم بنا ہے، آپ کے قدم لگے تو وہ دھرتی بھی عظیم بن گئی۔ مکہ بھی عظیم اس لیے ہے کہ آپ کی جائے ولادت مکہ میں ہے، مدینہ بھی عظیم اس لیے بنا کہ آپ کے قدم وہاں مدینہ منورہ میں لگے۔ مدینہ منورہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 رات کو آتے ہیں، جو ایک بار آئے زندگی میں موقع نہیں ملتا۔ وہ اتنی عظیم بارگاہ ہے، وہ فرشتے عرش اعظم کو چھوڑ کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ کی جانب رخ کیا۔ رات کا اندھیرا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو ساتھ لیا تو ہجرت کا سفر شروع ہونے لگا۔ جناب صدیق اکبر کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، ایک اونٹنی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو ابو بکر جان نثار تھے نبی پاک علیہ السلام کے، تو ابو بکر نے ہجرت کی رات نبی پاک علیہ السلام کو اپنی اونٹنی بیچی کیوں تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 600 درہم کی اونٹنی کیوں بیچی تھی؟ ہم کہتے ہیں صدیق اکبر نے عرض کیا، آقا میری جان میرا مال ہر چیز آپ کا ہے، بیچنی میں نے نہیں ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں خریدوں گا، اس لیے کہ ہجرت کی عظیم عبادت میرے ذاتی مال سے ہو، میں ذاتی مال سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں یہ اونٹنی تجھ سے خریدتا ہوں۔ رات کے اندھیرے میں جناب صدیق کہ آپ ذرا غور تو کریں، دشمن سامنے کھڑا ہو، ادھر ابو جہل نے اعلان کیا ہو کہ جو نبی پاک علیہ السلام کو لے کے آئے گا 100 اونٹ میں اس کو دوں گا، ادھر حضرت صدیق اکبر نبی پاک علیہ السلام کو لے کر رات کے وقت غار ثور کی جانب بڑھتے ہیں۔ جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت غار ثور کے قریب پہنچتے ہیں تو جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پہ تشریف رکھیں، میں آپ کو غار ثور تک لے کے جاتا ہوں۔ خوش قسمتی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر کے کندھوں پہ بیٹھے۔ جب کندھوں پہ بیٹھے تو حضرت صدیق اکبر تیزی سے دوڑتے ہوئے غار ثور کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج کو بڑا دلیر ہو، بڑا جوان ہو، غار ثور میں رستہ بن چکا ہے، جب غار ثور میں جاتا ہے تو ایک نہیں بلکہ کئی سانس لے لے کے پانی پی پی کے آہستہ آہستہ خود چڑھتا ہے۔ میں نے کہا یار آج بڑے کڑیل جوان کے لیے غار ثور میں جانا مشکل ہے، جناب صدیق اکبر حضور علیہ السلام کو سوار کر کے لے جا رہے ہیں۔ یہ طاقت تھی۔ جب فتح مکہ ہوا تو مکہ میں بت موجود تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعزاز مجھے بخشیں، وہ کعبۃ اللہ کے اوپر جو بت نصب ہے، آقا میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں اور آپ وہ بت کو توڑیں۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ نبی علیہ السلام نے آنے والے لوگوں کو سبق بھی دیا، فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن ہجرت کی رات جناب صدیق اکبر نبی پاک علیہ السلام کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے غار ثور میں جا رہے ہیں۔ جب غار ثور تک پہنچے تو جناب صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہیں پہ ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں۔ جناب صدیق اکبر غار کے اندر گئے۔ غار کے اندر کئی سوراخ تھے، جناب صدیق اکبر نے سوراخوں کو بند کیا۔ سوراخوں کو بند کیا کیا اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے آپ نے سوراخوں کے اندر رکھ دیے۔ جب سوراخوں کے اندر رکھے، غار کی صفائی کی تو پھر کہا آوی جا واللیل زلفاں والیا، آوی جا مدنی مدینے والیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر تشریف لے آئیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے آئے۔ جب غار کے اندر تشریف لے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کی تھکاوٹ تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جب آئے تو آپ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. جب آرام فرما رہے ہیں تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری سوراخوں کو بند کیا تھا. ایک سوراخ پہ اپنی ایڑی کو رکھا تھا. اب نیچے وہ سانپ تھا، اس سانپ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پہ ڈنگ مارا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، چونکہ اس کے ڈنگ میں زہر ہوتا ہے، زہر جب خون میں پھیلا تو آپ کے اندر جب زہر آیا تو آنکھوں سے آنسو نکلے. وہ آنسو جا کر چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑے. حضور علیہ السلام نے اپنی چشمان مبارک کو کھولا، فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ صدیق اکبر نے عرض کیا آقا میری ماں بھی قربان، آقا میرے باپ بھی قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. ایسے موقع پہ خدا نہ خواستہ یہاں کو بچھو آ جائے تو یہاں آپ دوڑنے لگے. میں پوچھوں کیا ہوا تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریف مفتی صاحب یہاں پہ بچھو آ گیا اس لیے، بلکہ آپ کچھ بھی نہیں، آپ کہیں گے بچھو بچھو بچھو. کوئی بات نہ ادب یاد رہے گا نہ کوئی نام یاد رہے گا، آپ شور مچائیں گے بس بچھو ہے، سامنے سانپ ہے. صدیق اکبر نے سارا کچھ دیکھا لیکن اس وقت بھی نبی علیہ السلام کی ادب کو نہیں بھولے. اس وقت بھی کہا آقا میری ماں قربان، آقا میرے باپ بھی قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، وہ سانپ کا اثر جاتا رہا. وہ سانپ تھا کون؟ اللہ اکبر. جناب عیسیٰ علیہ السلام کا مجمع لگا تھا. جناب عیسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں، ذرا توجہ کیجیے گا. جناب عیسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں. آپ نے بڑا شاندار خطاب کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب خطاب پورا ہوا تو سامنے ایک عورت کھڑی ہوئی. اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام قربان آپ کی ماں پہ کہ جس نے تیرے جیسا عظیم بیٹا جنا ہے. میں قربان جاؤں اس ماں پہ، اے عیسیٰ علیہ السلام جس نے تیرے جیسا بیٹا جنا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں قربان اس ماں پہ جو آخری نبی کو جنے گی. فرمایا میں قربان اس ماں پہ جو آ کر آخری نبی کو جنم دے گی. لوگوں نے پوچھا وہ آخری نبی کون ہے اے عیسیٰ علیہ السلام جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے وہ نبی ان قریب میرے بعد دنیا پہ آنے والے ہیں. فرمایا جو ان کی غلامی کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب مجمع کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کی تو مجمع میں ایک سانپ بھی نبی علیہ السلام کی شان سن رہا تھا. جب مجمع چلا گیا وہ سانپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا یا روح اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ جس نبی کی شانیں آپ نے بیان کی ہیں میں بھی عاشق ہو گیا ہوں، میں بھی اس نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مگر مجھے کرنا کیا پڑے گا؟ کہاں مجھے دیدار ہوگا؟ ظاہر ہے میں آبادیوں میں تو رہ نہیں سکتا، تو میں کہاں ان کا دیدار کروں گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا اگر تو اس نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہے، وہ نبی مکہ میں پیدا ہو کر جب مدینہ کی جانب جائیں گے تو غار ثور میں کچھ دیر کے لیے قیام کریں گے، تو غار ثور میں ڈیرا لگا لے، وہ نبی وہاں پہ آئیں گے، تم بھی اس نبی کا دیدار کر لینا. وہ سانپ وہاں سے چلتا چلتا غار ثور میں پہنچا. غار ثور میں پہنچ کر اس نے 1 2 3 4 نہیں 70 سوراخ اس لیے کیے کہ اگر میں نبی کا دیدار کرنا چاہوں گا تو کوئی ہوگا جو نبی کا اور بھی دیدار کرنے والا ہوگا، کہیں میرے دیدار میں خلل نہ آ جائے. ایک سوراخ بند ہوا تو میں دوسرے سے آؤں گا، دوسرا ہوا تو میں تیسرے سے آؤں گا. لیکن وہ سانپ نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کرنے کے لیے جب غار ثور میں تھا، جب سارے اس نے سوراخ بند پائے، ایک سوراخ کو جب اس نے نرم پایا جہاں حضرت صدیق اکبر کی ایڑی تھی وہاں ڈنگ مارا. نبی علیہ السلام نے پوچھا او سانپ تو نے میرے ابو بکر کو ڈنگ کیوں مارا ہے؟ عرض کیا آقا پہلے ڈنگ نہیں مارا، پہلے چوما ہے. اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام دے دیا کہ جس نے نبی علیہ السلام کے در پہ آنا ہے اسے پہلے ابو بکر کی بارگاہ میں حاضری دے کے آنا پڑے گا، صدیق اکبر کی چوکھٹ کو چومنا پڑے گا، پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے، یہ ان کی شان ہے. وہ وقت بھی تاریخ میں گزرا کہ جس وقت نور جہاں کا نظریہ بدل گیا. آگرہ میں رہتی تھی نور جہاں نے ایران میں خط لکھا، اس نے کہا کوئی تگڑا بندہ بھیجو ایران سے، آگرہ میں آئے گا تو میں یہاں کا اسے چیف جسٹس لگاؤں گی. ایک بندہ بڑے دور دراز ایران سے چلتا ہے، آگرہ میں جانا ہے، لاہور کے راستے میں گزرتا ہے. لاہور کے اندر جب پہنچتا ہے تو وہاں حضرت خواجہ میاں میر رحمۃ اللہ تعالی کا آستانہ تھا. وہ حضرت خواجہ میاں میر کے آستانے پہ چلا گیا.
حضرت خواجہ میاں میر نے نیا بندہ دیکھا تو قریب بلا لیا، فرمایا کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ایران سے آیا ہوں اور میں نبی علیہ السلام کی آل کی شان بیان کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ میاں میر فرمانے لگے کھڑے ہو، ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی آل کی شان سناؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہنے لگا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے، آپ کی قبر مبارک سے 40 میل دور بھی جو دفن ہو جائے اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ حضرت خواجہ میاں میر نے سنا تو یوں دیکھا، فرمایا کیا بات ہے، دوبارہ ذرا کہو نا۔ اس نے پھر اور زور سے کہا، اس نے کہا حضرت امام حسین کی شان تو یہ ہے کہ ان کی قبر مبارک سے 40 میل دور فاصلے پہ جو دفن ہو جائے اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ آپ نے کہا کیا بات ہے، دوبارہ تو بولو۔ اس نے کہا امام حسین کی شان یہ ہے، آپ کی قبر مبارک سے 40 میل دور تک جو دفن ہو جائے اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ خواجہ میاں میر فرمانے لگے یار ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کے 40 میل دور تک بھی جو دفن ہو جائے اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ فرمایا تو جو ابو بکر و عمر 14 صدیوں سے نبی کے قدموں میں لیٹے ہیں تیرا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا یار جہاں کے صوفیاء اتنے علم والے ہیں وہاں کے علماء کا علم کیا ہوگا، وہ آگے جانے سے پیچھے بجائے پیچھے ہی چلا گیا۔ اس نے کہا میں آگے جاتا ہی نہیں ہوں کہ یہاں لوگ اتنے علم والے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ کتنے خوش نصیب ہیں حضرت صدیق اکبر اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو صدیوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لیٹے ہیں۔ جناب صدیق اکبر نبی علیہ السلام کے ساتھ غار ثور میں ہیں اور ادھر دشمن غار ثور کے دروازے تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن پہنچ آئے ہیں، اگر کوئی دشمن اپنے پاؤں کو دیکھے گا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع بھی آیت کریمہ اتری، کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر رب ہمارے ساتھ ہے، رب مدد کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے کیسے انتظام کیا، وہ کفار بالکل قریب پہنچ چکے ہیں اور اگر کوئی کافر اپنے قدموں کو دیکھتا تو نیچے نبی پاک علیہ السلام پہ نظر پڑ جاتی۔ ایک کافر کہنے لگا سامنے غار میں دیکھ کے آؤ، غار میں نہ ہو۔ جب ایک کافر غار کے دروازے تک آتا ہے تو آ کے دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے یہاں تو کبوتری نے انڈے بھی دیے ہیں، مکڑی نے جالا بھی تنا ہے، اگر اندر ہوتے تو یہاں نہ انڈے ہوتے نہ مکڑی کا جالا ہوتا، لہذا وہ اندر نہیں ہو سکتے۔ میرے آقا علیہ السلام کے کان مبارک میں جب یہ لفظ پڑے کہ فرمایا مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، حضور علیہ السلام کو کبوتری کی ادا اتنی پسند آئی، حضور نے دعا دی قیامت تک کے لیے کعبۃ اللہ میں اس نسل اس کی چلا دی گئی۔ آج کعبۃ اللہ کے اندر جتنے بھی کبوتر ہیں وہ اس کبوتری کی نسل سے موجود ہیں۔ بھائی قیامت تک کے لیے ان کی نوکری کو قبول کر لیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کا بیٹا محمد بن ابی بکر سارا دن مکہ کے حالات کا جائزہ لیتا ہے، رات کو جا کر رپورٹ دیتا ہے مکہ کے حالات یہ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے غلام عامر بن فہیرہ سارا دن بکریاں چراتے ہیں، رات کے وقت تازہ دودھ دھو کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ صدیق اکبر کی صاحبزادی حضرت اسما تازہ کھانا بنا کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں دے کے آتی۔ دیکھو صدیق اکبر کی آپ کی ہمت اور آپ کی وفا پہ قربان پورا گھرانہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت پہ لگا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، آپ غار ثور سے نکلے مدینہ کی جانب بڑھے، پیچھے سے آپ جانتے ہیں ابو جہل نے اعلان کیا ہے 100 اونٹ ملیں گے اسے جو صدیق اکبر کو لے کے آئے گا۔ اتنے میں سراقہ بن مالک جو تھے وہ نبی پاک علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے قریب پہنچ گئے، گھوڑے پہ تھے، قریب پہنچ گئے۔ صدیق اکبر نے عرض کیا آقا دشمن پہنچ آیا ہے، ایک قدم اٹھائے گا تو ہم تک ہاتھ ڈال دے گا، دشمن پہنچ آیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تک نہیں پہنچتا۔ جب سراقہ بن مالک قریب آئے تو ان کا گھوڑا زمین میں دنس گیا۔ سراقہ بن مالک نے ہاتھ جوڑ دیے، سونیا مجھے معاف کر دیں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ میرے آقا علیہ السلام کی لجپالی دے کے اسے بھی معاف کر دیا۔ سراقہ بن مالک کا گھوڑا جب زمین سے نکلا تو سراقہ بن مالک پھر دوڑے پکڑنے کے لیے، نبی علیہ السلام کو پکڑنے لگے، گھوڑا پھر زمین میں دنس گیا۔
عرض کیا آقا پھر مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں۔ وہ کتنے لجپال نبی تھے، پھر بھی معاف کر دیا۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں پھر دوڑا تیسری بار پکڑنے کے لیے، کہتے ہیں پھر گھوڑا زمین میں دنس گیا۔ میں نے کہا اب مجھے معاف کر دے، اب میں یہ کام نہیں کروں گا۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے تیسری بار معاف کیا۔